أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، کشمیر جل رہا ہے. نوجوان، بوڑھے، بچے شہید کیے جا رہے ہیں. عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. نوجوان لڑکیوں کو ہندو انتہا پسند اغوا کر رہے ہیں. مگر افسوس، صد افسوس کہ امت مسلمہ نہ صرف خاموش تماشائی ہے بلکہ مسلمانوں کے قاتل نریندر مودی کو سب سے بڑے سویلین ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. حالانکہ یہ صرف کشمیریوں کی ذاتی تحریک نہیں تھی اور نہ ہی محض کسی علاقے یا خطے کے لیے شروع کی گئی تھی، بلکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی تحریک تھی. اس تحریک کا آغاز ہی اس وقت ہوا جب 1931 میں بریلی کے علاقے میں ایک مسجد شہید کر دی گئی اور ایک پولیس اہلکار نے جان بوجھ کر قرآن پاک کی بے حرمتی کی. ان واقعات سے مسلمانوں میں غم و غصہ پھیلنے لگا اور وہ اس کا اظہار سڑکوں پر مظاہروں کی صورت میں کرنے لگے. پولیس نے بہت سے مظاہرین کو گرفتار کر لیا. جب ان کا مقدمہ عدالت میں چلا تو بہت سے مظاہرین عدالت کے باہر جمع ہوئے اور کارروائی سننے پر زور دیا. پولیس نے ان مظاہرین پر گولی چلائی اور یوں 13 جولائی 1931 کو 27 افراد شہید اور بے شمار زخمی ہوئے. ان واقعات کی خبر ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئی اور مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی. انہی حالات کے باعث کشمیر کے مسلمانوں میں اتحاد کی فضا ابھری اور 14 اگست 1931 کو پہلی بار جموں میں کشمیر ڈے منایا گیا. یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ ٹھیک 16 سال بعد اسی دن پاکستان آزاد ہوا. بہرحال ان واقعات کے بعد مسلمانوں میں اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کا جذبہ شد و مد سے بیدار ہوا، جو کہ ابھی تک زندہ ہے. اس وقت اکتوبر 1931 میں پورے پنجاب میں چلو چلو کشمیر چلو کی صدائیں گونجنے لگی. اس موقع پر برطانوی حکومت نے مداخلت کی اور ڈوگر راج کے مظالم کو روکنے کا کہا. یوں یہ تحریک بھی تحریک آزادی کی مکمل شکل نہ اختیار کر سکی. انہی دنوں 1933 میں سری نگر پتھر مسجد میں جموں و کشمیر مسلمان کا 1933 میں سری نگر پتھر مسجد میں جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی. یہ تحریکیں اگرچہ تحریک آزادی کی شکل اختیار نہ کر سکی، لیکن اس کے باوجود ان تحریکوں کے باعث مسلمانوں میں بیداری کی ایک لہر اٹھی تھی اور وہ منظم ہو رہے تھے. یہ سب دیکھ کر ہندوؤں کو شدید تکلیف ہوئی. چنانچہ انہوں نے بھی ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کو کشمیر میں دعوت دی کہ وہ یہاں اپنے اڈے قائم کرے. چنانچہ 1934 میں RSS نے اپنا کام شروع کر دیا اور جا بجا اس تنظیم کے مراکز کھل گئے. یہ مراکز بظاہر ورزش گاہ اور اکھاڑے کی مانند تھے کہ جہاں ہندو نوجوان جسمانی ورزشیں کرتے تھے، لیکن در حقیقت یہ ریاست کی ہندو اقلیت کو مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے جنگی تربیت فراہم کرنے کے مراکز تھے. یہی مراکز بعد ازاں مسلمانوں کے خلاف منظم مظالم اور قتل عام کے لیے استعمال کیے گئے. ایک طرف وادی کشمیر میں ڈوگر راج کے خلاف کاوشیں جاری تھیں، جبکہ دوسری طرف ہندوستان بھر میں تحریک آزادی کو ایک نیا رخ مل چکا تھا. علامہ محمد اقبال کی طرف سے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا جا چکا تھا. برِ صغیر میں جوں جوں مطالبہ پاکستان زور پکڑتا گیا، ریاست میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم کانفرنس کا پلہ بھی اسی رفتار سے بھاری ہوتا گیا. 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند کا فارمولہ منظور ہوا تو برِ صغیر کی 562 ریاستوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے جغرافیائی
اور معاشرتی و سماجی حقائق کے پیش نظر اپنی اپنی آبادی کی خواہشات کے مطابق بھارت یا پاکستان سے الحاق کر لے۔ ریاست جموں کشمیر کی 80% آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اس کی 600 میل لمبی سرحد پاکستان سے ملتی تھی۔ ریاست کی واحد ریلوے لائن سیالکوٹ سے گزرتی تھی اور بیرونی دنیا کے ساتھ ڈاک اور تار کا نظام بھی پاکستان سے جڑا ہوا تھا۔ ریاست کی دونوں پختہ سڑکیں راولپنڈی اور سیالکوٹ سے گزرتی تھی۔ ان سب حقائق کے پیش نظر ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق لازمی طور پر ایک قدرتی اور منطقی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اور کانگریسی لیڈروں کے عزائم اس فیصلہ کے بالکل برعکس تھے۔ اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سازش کا جال بنا، جس کے پھندے میں مقبوضہ ریاست کے بے بس اور مظلوم باشندے آج تک بری طرح گرفتار ہیں۔ جب 14 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان ہوا تو ریڈ کلف نے واضح طور پر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور ناانصافی پر مبنی کئی فیصلے کیے۔ ان سب میں وادی کے حوالے سے اہم یہ تھا کہ گرداسپور کا علاقہ جو مسلم اکثریت کا حامل تھا اسے بھارت کے ساتھ شامل کر دیا گیا تاکہ بھارت کو ریاست تک پہنچنے کا زمینی راستہ دیا جا سکے۔ مہاراجہ پہلے ہی کانگریسی لیڈروں کے ساتھ یہ ساز باز کر چکا تھا۔ اس بات کی خبر جب غیور کشمیری باشندوں کو ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ وہ ڈوگر راج سے لڑیں گے اور ریاست کا الحاق پاکستان سے کروائیں گے، لیکن اس سے قبل ڈوگرا فوج نے صوبہ جموں میں مسلمان اکثریت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور مسلمانوں کے قتل عام اور ریاست بدری کا طریقہ کار اپنایا۔ چنانچہ اس وقت جموں میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور بہت سو کو اغوا کر لیا گیا۔ بہت سی عورتیں جنہیں پاکستان لے جانے کا کہہ کر ٹرکوں میں بٹھایا گیا وہ RSS کے غنڈوں کے حوالے کر دی گئی، جنہوں نے ان کی عصمت دری کی اور بعد ازاں انہیں قتل کر دیا۔ یوں جموں میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ جموں کے بعد مہاراجہ کو پونچھ کی فکر سوجی۔ پونچھ میں 95% مسلمان تھے۔ یہاں بہت سے ریٹائرڈ فوجی بھی تھے۔ ان تک جب مسلمانوں کے قتل عام کی اطلاع پہنچی تو یہ فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وادی کے لوگوں نے عورتوں اور بچوں کو پاکستان منتقل کرنا شروع کیا اور خود سر پر کفن باندھ کر ڈوگرا فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ چنانچہ راولاکوٹ، وادی، جہلم اور بہت سے علاقوں سے ڈوگرا فوج فرار ہو گئی۔ کشمیر کے لوگوں کی رشتہ داریاں افغانوں اور پٹھانوں کے محسود اور دیگر قبائل سے تھیں۔ عورتیں اور بچے جب وہاں پہنچے ان پر ظلم کی داستانیں سن کر ان کے خون کھول اٹھے۔ چنانچہ ان علاقوں سے لشکروں کے لشکر کشمیر کی طرف روانہ ہوئے اور چند ہی دنوں میں مظفر آباد اور ایبٹ آباد کے درمیان ہٹ راوی کے جنگل میں ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ خورشید انور نے اس لشکر کی کمان سنبھالی اور انہوں نے ڈوگرا فوج سے لڑنا شروع کیا۔ چنانچہ مظفر آباد، کوٹلی، راولاکوٹ اور موجودہ آزاد کشمیر کو نہ صرف ڈوگرا بلکہ ہندوستانی فوج سے بھی آزاد کروا لیا گیا۔ مہاراجہ اس وقت بھارت فرار ہو چکا تھا اور اس نے بھارت سے مدد مانگی تھی۔ بھارت نے اس شرط پر مدد فراہم کی کہ وہ بھارت سے الحاق کی دستاویزات پر دستخط کرے۔ مہاراجہ نے فوراً حامی بھر لی۔ چنانچہ بھارتی فوجیں بھی سری نگر اور وادی کے دیگر حصوں میں پہنچنا شروع ہو گئی۔ یوں ریاست کا جو حصہ مجاہدین نے آزاد کروا لیا وہ آزاد کشمیر کہلایا، جبکہ باقی ماندہ کشمیر پر بھارت نے اپنا غاصبانہ قبضہ جما لیا۔ چونکہ بھارت اپنی قانونی کارروائیوں سے واقف تھا سو اس نے دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق محض عارضی اور وقتی ہے۔ الحاق کا حتمی فیصلہ
جموں و کشمیر کے باشندوں کی آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کرایا جائے گا۔ اس بات کا اعلان پنڈت جواہر نہرو نے کیا۔ چنانچہ اقوام متحدہ میں بھارت کی طرف سے دائر کردہ جنگ بندی کی اپیل منظور کر لی گئی اور بھارت نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی کہ کشمیر کا فیصلہ استصواب رائے سے کیا جائے گا اور انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا۔ یوں 15 اگست 1948 کو اقوام متحدہ میں قرارداد حق خود ارادیت منظور کی گئی، لیکن بھارت آج تک اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہے اور مسلسل عذر تراشیوں بلکہ ہر درمی سے کام لے رہا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد بھی کشمیریوں نے اپنی جدوجہد آزادی کو جاری رکھا اور اس میں حالات کے مطابق عروج و زوال آتے رہے۔ 1966 میں محمد مقبول بٹ نے نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد بھی کشمیریوں کو آزادی دلوانا تھا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی جہت ملی۔ یہاں بھی گریلا جنگ کا آغاز ہوا اور بہت سی مسلح آزادی کی تنظیمیں وجود میں آئی۔ 1990 میں تحریک آزادی کشمیر میں بہت تیزی آئی۔ دوسری طرف بھارت سرکار اور فوج نے اس تحریک کو دبانے کے لیے ہر طرح کے مظالم اختیار کیے اور ہلاکو چنگیز خان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ 9/11 کے بعد جب دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کا آغاز کیا گیا اور امریکہ افغانستان میں آیا تو بھارت نے اس خطے میں اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے اقدامات کیے، جس کے باعث تحریک آزادی کشمیر کمزور ہوئی، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہ کی جا سکی۔ اس کے مظاہر وقتاً فوقتاً ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس تحریک کو نئی جہت اس وقت ملی جب 3 سال قبل کشمیریوں کے مقبول مجاہد مظفر وانی کو بھارتی فوج نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد تحریک آزادی میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ بھارت کے لیے اب اس تحریک کو دبانا مشکل ہو گیا، لہٰذا اس نے آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو ایک خود مختار ریاست کی حیثیت حاصل تھی اور آئین کی یہ شقیں کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے سے روک رہی تھی۔ بھارت کے ان تمام اقدامات کی باوجود آج بھی کشمیریوں کے حوصلے اسی طرح بلند ہیں۔ اس کی واضح مثالیں کشمیر میں بھارتی افواج پر ہونے والے حملے اور بھارت کے یوم جمہوریہ کو ایک بار پھر یوم سیاہ کے طور پر منانے جیسے اقدامات ہیں۔ سخت رنگ کرفیو اور محاصرے کے باوجود کشمیریوں نے دنیا کو ایک بار پھر یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ہر صورت بھارت سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے اور پاکستان سے الحاق کشمیریوں کی منزل ہے۔ یہ دن، یہ سورج جلد طلوع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ کشمیریوں کو آزادی ملے گی اور وہ پاکستان سے الحاق کریں گے انشاءاللہ۔